لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ بہت دیر سے مدرسے کے ان طلباء کا پروگرام سن رہے تھے. ہر طالب علم نے اپنی باتوں کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ میسیج دیے ہیں، لیکن ہم نے اس کو عنوان چونکہ پروگرام کا دے دیا کہ یہ تو بچوں کا پروگرام ہے، اس لیے اس کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں. خصوصاً مکالمے کے اندر موجودہ زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے. اس وقت جو ہے آئے دن ہمارے معاشرے کی بیٹیاں مقدس دین اور شریعت اور ایمان کو چھوڑ کر کے دائمی جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو اس صورت میں قرآن کریم جن الفاظ سے اس کو تعبیر کرتا ہے اور جس عذاب کو اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے اس میں ہے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطعون. دربار رب میں جب ان بے ایمانوں کو لائے جائیں گے تو اللہ کا حکم ہوگا پکڑو ان کو، خودو ہو. یہ ذلتیاں ہیں، یہ مجرمین ہیں، یہ اللہ کے باغی ہے، یہ اللہ کے نافرمان ہے. دنیا کا مجرم صرف پیچھے ہاتھ باندھا جاتا ہے، لیکن ان مجرموں کے بعد میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں ان کو باندھو. وہ زنجیر گلے میں پڑی ہوگی، وہ زنجیر پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اس زنجیر میں پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، اور مجرمین کی شکل میں لائے جائیں گے، اور رب کہے گا میں ان کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ اپنے رب کو فراموش کیے ہوئے تھے، یہ اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، یہ دنیا کی خواہشات میں مبتلا تھے. ان کو دولت کا نشہ تھا، ان کو ہوس کا نشہ تھا. بعضوں نے ہوس کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اور بعضوں نے دولت کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور بعضوں نے دنیا کو اپنا رب بنا لیا تھا، اور انہی کے سامنے جھکا کرتے تھے، اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ کو فراموش کر دیا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا. 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ خود تو غریبوں کو کیا کھلاتے، دوسرے دیتے تھے، اس کو بھی روکا کرتے تھے. ان کا مزاج تھا کہ اللہ کے راستے میں نہ خرچ کیا جائے، ان کا مزاج تھا کہ اسراف کیا جائے، ان کا مزاج تھا کہ فضول خرچی کی جائے، ان کا مزاج تھا کہ شیطان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کا مزاج تھا کہ شادیوں میں عیاشیاں کی جائے اور غریب سے منہ پھیر لیا جائے. یہ ان کا مزاج تھا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس وقت کے ارتداد کو اگر حضرت الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الامام امام مالک امام دار الحجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت موجود ہوتے اور اس وقت کے حالات کو دیکھتے تو خدا پاک کی قسم وہ اپنے فقہ کے لکھنے کو بند کر کے امت کے ایمان کو بچانے کی فکر کرتے، وہ فقہ کو ایک طرف رکھ دیتے، وہ جزیات کو ایک طرف رکھ دیتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ سارے فقہ کو مدون کر کے گئے ہیں، وہ سارے جزیات کو لکھ کر کے گئے ہیں، لیکن اس وقت جو لادینیت اور جو ارتداد اور جو کفر لوگوں کے ذہن میں راسخ کیا جاتا ہے، کبھی اسکولوں کے ذریعے سے، کبھی دنیاوی تعلیمات کے ذریعے سے، کبھی ہوس اور خواہشات کے ذریعے سے، کبھی دولت کے نقشے بتا کر کے، حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کل ہی مجھے مولانا حبیب صاحب نے اس سلسلے میں ایک سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں اس طرف جا رہی ہے؟ میں نے کہا ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہوس نے ان کو دورہ رکھا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک بات بہت عجیب ہو، امام غزالی تو امام غزالی تھے، بڑے فلسفی تھے، ان کی کتابیں ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ اس زمانے کے فلسفی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو آپ سے پہلے حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفیانہ انداز میں جو جواب دیا کرتے تھے، عقل جو ہے حیران رہ جاتی۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ تمہارا وضو قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ وَأَمَّا نَوَالَهُ جو شروع کرتا ہے وہ تو چہرہ دھونے سے شروع کرتا ہے، اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، چہرہ دھونے سے شروع ہوتا ہے، تم پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ہو اور پھر کلی کرتے ہو اور پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، بھلا یہ قرآن میں مذکور کہاں ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں وضو جو ہے مقدس عبادت ہے، اور یہ عبادت اس لیے مقدس ہے کہ یہ نماز کا مقدمہ ہے، اس کے ذریعے سے نماز حلال ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے نماز جائز ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی ایک مقدس عبادت ہے۔ اور جب مقدس عبادت ہے تو اس کے لیے مقدس پانی کی ضرورت ہے، اور پانی مقدس کیسے ہوگا؟ اس کے 3 اوصاف کو دیکھا جائے گا۔ پہلا وصف اس کا رنگ دیکھ لیا جائے، دوسرا وصف اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ دیکھ لیا جائے، اور تیسرا وصف اس کا اسمیل اور اس کی بو دیکھ لی جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے پہلے ہاتھ دھلا کر کے اس کے کلر دیکھنے کی طرف اشارہ کیا، اور کلی کروا کر کے اس کے ٹیسٹ کی طرف اشارہ کیا، اور ناک میں پانی ڈلوا کر کے اس کے اسمیل کی طرف اشارہ کیا، اور جب ان تینوں کے ذریعے سے پانی کا پاک ہونا ثابت ہو گیا تو اذا قمتم الی الصلاۃ، اب چہرہ دھونا شروع کرو۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفیانہ جواب ہے، آپ ان کی کتاب کو پڑھو گے۔ اسی لیے ایک جگہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ جس کا معبود جیسا ہوتا ہے عابد ویسا ہی ہوا کرتا ہے۔ جس کا معبود پتھر ہوگا، پتھر میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے، اس کے عابد کے دل میں بھی رحم کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دل بھی پتھر ہوگا۔ جو عابد، اس کا جو ماننے والا ہے، پتھر کا پرستار ہے، اس کا دل بھی جو ہے وہ پتھر ہی ہوگا، کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جس کا معبود رحمان و رحیم ہے، جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، جو سبقت رحمتی غضبی کا اعلان کر رہا ہے، جب معبود رحمت والا ہے تو اس کا عابد بھی رحمت والا ہے کہ کتنی ہی دشمنی کیوں نہ ہوگی لیکن یہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے اور وہ ایک غیر مسلم کی شان ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں ایک جگہ یہ لکھا ہے، فرمایا کہ کبھی کبھی انسان جو ہے اپنے پیارے مذہب اور ایمان کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ غیر مسلم جو ہوا کرتے ہیں وہ تمام طرح کے قیود سے پاک ہے، اور جب وہ قیود سے پاک اپنے آپ کو بتاتے ہیں تو اسی طرح کے خواب بھی وہ مسلمان کو بتاتے ہیں۔ جیسے ابھی بچوں نے، جیسے وہ آرٹیفیشل طور پر جو عیسائیت کو اختیار کیا ہوا تھا، ہمارا بچہ اس نے یہی سوال کیا تھا
کہ اسلام جو ہے وہ قیودات اور قید میں رکھتا ہے اور دوسرے مذاہب جو ہیں وہ قیودات سے پاک ہیں، یہی وہ خواب بتایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہماری بچی یا ہمارا بچہ جو ہے دین اسلام کو چھوڑ کر اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ارتداد کا زمانہ ہے اور یہ الحاد کا زمانہ ہے، یہ لادینیت کا زمانہ ہے جس کے اندر اسلام بیزاری کے اعلان مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر ہماری ان اسکولوں کا قائم کرنا جس کا نظام اسلام کے اوپر ہو، بہت اچھی بات کہی تھی لیکن بات ناقص رہی۔ اسلامی اسکول اور مسلمانی اسکول، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق واضح نہیں ہو سکا۔ مسلمانی اسکول وہ ہے جس کے ٹرسٹیز تو مسلمان ہے لیکن اس میں ناچگان بھی ہو رہا ہے، اس میں بغاوت خداوندی بھی ہو رہی ہے، اس میں کفر و شرک کے گانے بھی گائے جا رہے ہیں، اس میں اسٹیج پر لا کر جوان بچیوں کو نچوایا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان ٹرسٹیز کے ہونے سے، خوب یاد رکھو اور مجھے معاف فرمائیں، وہ اسلامک کلچر کی اسکول نہیں ہو سکتی۔ مسلم ٹرسٹیوں کے ہونے سے وہ اسلامک اسکول نہیں ہوا کرتی۔ اسلامک اسکول وہ ہوگی جس کے اندر سائنس، میتھمیٹکس اور اس کے علاوہ جتنے سبجیکٹس ہیں وہ سارے پڑھائے جائیں اور خوب پڑھائے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اللہ بھی پڑھایا جائے، ایک رسول اللہ بھی پڑھا جائے، ایک دین بھی پڑھایا جائے، ایک شریعت بھی پڑھائی جائے۔ اس لیے کہ حضرت الامام غزالی کا میں نے حوالہ دیا، آپ نے احیاء العلوم میں ایک جگہ بہت عجیب بات لکھی ہے، فرمایا رب کریم نے دو برتن انسان کو عطا فرمائے ہیں، ایک برتن دل کا ہے جس کو قلب اور ہارٹ کہا جاتا ہے، اور ایک برتن جو ہے وہ عقل کا ہے۔ یہ دو برتن دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ برتن دے اللہ اور برتن میں کوئی چیز نہ دے، یہ ظلم ہوگا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر اس نے دل کا برتن دیا تو اس صورت میں ہمیں ایک دولت سے نوازا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر سوز عشق کو پیدا کرو، اور وہ عشق عشق مولا ہوگا، وہ عشق عشق رب ہوگا، وہ عشق عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ فرمایا جو قلب سوز عشق سے اور عشق کے جلن سے خالی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ قلب شیطان کا گھر تو ہو سکتا ہے، رب کریم کا مکان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو دل دے کر کے کہا کہ سوز عشق پیدا کرو، اور ایک طرف عقل دے کر کے کہا کہ کیف علم پیدا کرو، اس کے اندر تم علم کو لاؤ۔ غزالی کی باتیں میں اپنے طلبہ کو جگہ جگہ کہتا ہوں، ہمارے ان اکابر کی کتابوں کو پڑھو، خدا پاک کی قسم موجودہ زمانے کے یہ اشکالات یوں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ ان اشکالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عقل کے ذریعے سے کیف علم کو لانا ہے، کیفیت کو پیدا کرنا ہے، وہ علم کی کیفیت ہے، اور دل کے ذریعے سے سوز عشق کو پیدا کرنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں لے کر چلیں گے تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ نرا عشق جو ہے وہ بدعت، وہ ضلالت، وہ گمراہی کے اوپر لے جاتا ہے، جیسا کہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے نہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو صوفی تو کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہوئے نماز مدینے میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے نماز مکے میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے نماز بیت المقدس میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو صرف عشق جو ہے وہ بدعت اور ضلالت تک پہنچانے والی ہے، اور صرف علم جو ہے وہ انسان کو تکبر تک پہنچانے والا ہے۔ دونوں کی ضرورت ہے، سوز عشق بھی ہو اور کیف علم بھی ہو۔ ان دونوں کو جب ملایا جائے تو اس صورت میں انسان جو ہے معتدل بنتا ہے۔ قربان جائیے اللہ جل شانہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جب آپ نے 6 نمبر بیان فرمائے اور 6 صفات کو ذکر کیا تو اس میں ہر صفت کو علیحدہ بیان کیا۔ پہلی صفت ایمان، ایمان کے ساتھ کسی چیز کو نہیں جوڑا۔ دوسری صفت نماز، اس کے ساتھ کسی صفت کو
کو نہیں جوڑا، اور اس کے بعد اکرام مسلم، اس میں کسی اور صفت کو نہیں جوڑا، لیکن تیسرے نمبر پر جب علم پر پہنچے تو علم کے ساتھ ذکر کو جوڑ دیا اور فرمایا نرا ذکر ضلالت پر لے جائے گا اور نرا علم تکبر پر لے جائے گا، جمع کرو گے تو اللہ کے معتدل بندے بن جاؤ گے۔ اسی لیے ان دونوں کو جمع کیا، علم اور ذکر، علم بھی ہو ذاکر بھی ہو، اس لیے خانقاہ کی بھی ضرورت ہے، دعوت و تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، اور ان دونوں کو ملانے کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہے۔ خانقاہ کے ذریعے سے قلوب کی اصلاح ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انسان میں دینی اسپیڈ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس اسپیڈ کو اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے ان مدرسوں کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو اور اسپیڈ تو پیدا ہو گئی جماعت میں جانے کے بعد، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ میرا نوجوان جو جماعت میں گیا 1 چلیا 4 مہینہ یا جو ترتیب کے مطابق نکلا، اب اپنی پیاس کو بجھانا تھا اور مدارس نہ ملے، علماء نہ ملے، علماء کی صحبت نہ ملی، اہل اللہ کی صحبت نہ ملی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اچکے چور اور ڈاکو جو مختلف شکلوں کے اندر ہوا کرتے ہیں، کبھی قادیانیت کی شکل میں اور کبھی جماعت اسلامی کی شکل میں اور کبھی اور شکلوں میں ہوا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ہمارے ان دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو اٹھائیں گے اور ایسے اٹھائیں گے کہ ان کو دین سے دور کرتے چلے جائیں گے، نتیجہ ذلو و اذلو، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے مدارس، خانقاہ اور دعوت، یہ تینوں کام ہمارے اکابر نے جاری فرمائے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے سیکیورٹی گارڈ یعنی جو دربان تھا، فرمایا دربان سے لے کر دارالعلوم کے شیخ الحدیث تک سارے کے سارے صاحب نسبت ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قاری صاحب نے لکھا ہے کہ صبح 3:30 بجے جب دارالعلوم کا چکر لگایا جاتا تھا تو شیخ الحدیث تہجد کے بعد الا اللہ کے نعرے لگاتا تھا تو دربان بھی الا اللہ کے نعرے لگاتا تھا۔ آج نہ وہ ذکر ہے ہمارے اندر، نہ وہ حلاوتیں ہیں، نہ سوز عشق ہے اور نہ کیف علم ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ امت جو ہے مادیت کی بنیاد پر، دنیاوی اغراض کی بنیاد پر اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں لے جا رہی ہے جن اسکولوں کے اندر ظاہری تعلیم تو مل رہی ہے لیکن ایمان سے ہمارا بچہ کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو 2-4 مثالیں یہاں بچوں نے پیش کی، ورنہ فورین ممالک میں ہمارے پاس ایسے ایسے بچے لائے جاتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ اشکالات ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ایمان پر باقی بھی رہا ہے یا نہیں۔ یہی حالات ہر جگہ کے ہو چکے ہیں کہ ظاہراً مسلمان نظر آتے ہیں، دماغی اعتبار سے ایمان سے دور ہو چکے ہیں، سوچنے کے اعتبار سے ایمان سے دور ہو چکے۔ اس لیے صحیح کہا جو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا گیا، وہ بالکل صحیح ہے کہ فی زماننا شاندار مساجد کے پیچھے پیسے خرچ کرنے کے بجائے اسکولوں کا نظام قائم کیا جائے، اور آپ کو اسکولوں کے نظام پر بشرطے کہ وہ اسلامک اسکول ہو جس کے اندر ساری دنیاوی تعلیم کے ساتھ اصل دین بھی پڑھایا جاتا ہو، آپ کو مسجد کی تعمیر پر جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ کسی کے ایمان کے بچانے پر ثواب ملے گا۔ 4 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، 5 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، 3 کروڑ کی مسجد بنائی جا رہی ہے، اور مصلی پہلے بھی 100 تھے اور اب بھی 100 ہے۔ 4 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، پہلے بھی مصلی 50 تھے، اب بھی مصلی 50 ہے۔ مسجد کے شاندار بنانے سے کوئی فرق نہیں آیا، فجر کی نماز میں وہی 25 مصلی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نہ وہاں دعوت کا کام ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ تعلیم کے حلقے ہیں، کوئی مسئلہ وہاں نہیں ہے۔ یہ 4 کروڑ کی مسجد اگر نماز پڑھنے والے نہیں ہیں تو یہ 4 کروڑ کی مسجد کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کریم کے عذاب کے فیصلے ہو، اور جیسے اور مساجد ٹوٹتی جا رہی ہے یہ مساجد بھی ٹوٹ نہ جائے، کہیں ایسے حالات نہ آ جائیں۔
وہ مولانا علی میاں صاحب کا جملہ بار بار جو ہے لوگوں نے واٹس ایپ پر ڈالا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا محتاج ہو جائے گا، اور ہم ہیں کہ اپنی عیاشیوں میں ہیں، اپنی عیش پرستی میں ہیں، اور اپنے اسراف میں ہیں، اپنے فضول خرچیوں میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مساجد سادی بناؤ اور پیسے خرچ کرو ہمارے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے اوپر، لیکن اسلامی سانچے میں رہتے ہوئے۔ اور ایک دو بات اور جو حضرت جو ہے مجھے حضرت قاری صاحب کی طرف سے واقعتاً وہ بات رہ گئی کہ اسلامی اسکول کو ہم قائم کریں اور اس میں ٹیچر بھی بہت اعلیٰ درجے کے رکھیں۔ یہ نہیں کہ گھٹیا قسم کا ٹیچر لے آئے، 5-10 ہزار روپے تنخواہ دے دی، جب اس کو گورنمنٹ اسکول کے اندر جب اس کو نوکری ملے گی وہ ہمارے وہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تنخواہ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے اچھی اسکول کے اندر جب اس کو بلایا جائے گا زیادہ تنخواہ کے ساتھ وہ وہاں چلا جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے، اور یہ صرف ٹیچروں سے متعلق نہیں، علماء سے متعلق بھی یہ بات سوچ لو کہ فی زمانے نا ہمارے دین کے تحفظ کے لیے یہ حضرات علماء کرام ہیں جو ہمارے معصوم بچوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں۔ میں نے پرسوں کے بیان میں کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کو نماز پڑھنا ہی تھا تو اب پڑھا دی تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ سیلری مانگ رہے ہیں، یہ تنخواہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا تجھے تیری نماز کی پوچھ ہوگی، اس کو 400 مصلی کی پوچھ ہونے والی ہے، تمام مصلیوں کی اس کو پوچھ ہوگی، تمام درسگاہ کے بچوں کی اس کو پوچھ ہوگی۔ اس لیے اپنے علماء کو عزت دے، ان کی بہتری سے بہتر سیلری دے، ان کو بہتر سے بہتر تنخواہ دے، اور تو ہماری اسکولوں کے اندر بھی گھٹیا اور ادنا درجے کے تعلیم دینے والوں کو نہ رکھیں، اعلیٰ درجے کے معیاری ٹیچر کو رکھا جائے، ان کی ہائی سیلری رکھی جائے۔ اور اب لوگ کہیں گے کہ ہائی سیلری کے لیے پیسے کہاں سے لائیں؟ اپنے خرچ کو کم کرو، شادیوں میں جو خرچ ہو رہے ہیں اسے کم کرو، شادیاں شادی کرو، ان پیسوں کو بچاؤ۔ اگر اپنے ان بچوں کا مستقبل بنانا ہے تو اپنے خرچ کو کم کر کے اپنے پیسے ان کے پیچھے لگاؤ۔ انشاءاللہ تعالی کل کو ہم قبر میں سوئے ہوں گے اس کی ڈاکٹری کے ساتھ، جب یہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوگا تو اس کی یاسین قبر میں پہنچ رہی ہوگی، اس کی دنیا بھی بن رہی ہے، اس کی آخرت بھی بن رہی ہے۔ اپنے خرچ کو کم کرو، اپنی مسجدوں کو سادہ بناؤ، اپنی شادیوں کو سادہ کرو، ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہو کم کرو، ان پیسوں کو بچاؤ، اور بچا کر کے اپنے ان نونہالوں کے پیچھے ان پیسوں کو لگاؤ اور اچھے سے اچھے ٹیچر رکھو۔ اور پھر ہماری اسکول کا تعلیمی معیار ان اسکولوں کے برابر ہونا چاہیے جو یہ اسکولیں مشینری کی چل رہی ہے یا دوسروں کی چل رہی ہے، جن کا تعلیمی معیار جس کا اسٹیٹس جتنا بلند ہے، ہم اپنے اسکول کا تعلیمی معیار اتنا بلند رکھیں گے تو بچے ہمارے وہاں پڑھیں گے اور وہاں نہیں جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے وہاں تو کوئی تعلیم ہے نہیں، لا محالہ بچے وہاں جائیں گے، اور جب وہاں جائیں گے تو پھر یہی نتائج ہوں گے کہ ہماری بچی جا رہی ہے اور باپ منت سماجت کر رہا ہے، اور بچی یہ کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ اسلام چھوڑ کر رہوں گی، لیکن اے باپ تیرے ساتھ ایمان کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اس وقت کی تازہ رپورٹ میں ابھی 2 دن پہلے ایک علاقے میں جا کر کے آیا، میرے کچھ شاگردوں نے جو اس سلسلے میں تحفظ ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آخری 2 سال کے اندر ان کے اسٹیٹ اور ان کے علاقے میں 722 بچیاں ایمان چھوڑ چکی ہیں۔ ہمارے وہاں بھی دیکھ لیجیے آپ، رونا یہ ہے کہ بچیاں جا رہی ہے، لیکن قدم کیا اٹھایا ہم نے؟ واٹس ایپ کھول کر کے دیکھ رہے ہیں اور مولانا کو بھیج رہے ہیں، مولانا دیکھیے نا یہ کیا ہو گیا، یہ بچی چلی گئی۔ تو مولانا ذمہ دار ہے یا اولیاء ذمہ دار ہے؟ مولانا مدرسے میں پڑھائیں گے، وہ ممبر سے آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے، وہ تبلیغ کریں گے، اور اس کے علاوہ ذمہ دار تو والدین ہیں۔
والدین نے اپنی اولاد کی کتنی فکر کی. اس کو تو کے جی سے لگایا ہے اس جگہ پر جہاں کے جی سے یہ سکھایا گیا ہے کہ عیسیٰ رب ہے، تیرا اللہ کوئی نہیں ہے. جہاں بچپن سے اس کو حضرت عیسیٰ کے رب ہونے کو کہا جا رہا ہو، جہاں اس کو اور دنیا کے پتھروں کو معبود بتایا جا رہا ہو، اس بچے سے بڑے ہو کر کیا تمنا، کیا امیدیں رکھی جا سکتی؟ اولیاء کا قصور ہے اپنی اولاد کو بنانے کے لیے. اور اس وقت میرے ذہن میں جو اس سلسلے میں ایک بات آ رہی ہے، میں نے اور جگہ بھی ذکر کیا، میں یہاں بھی ذکر کروں کہ اسکول قائم کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی ضلع میں قریباً 50 مسجدیں ہوتی ہیں. ایک شہر کے اندر 25 مسجدیں ہوتی ہیں. اگر یہ طے کر لیا جائے کہ اس مسجد سے ہر جمعہ کو ہم 5,000 روپے جمع کریں گے، کوئی زیادہ نہیں، صرف 5,000 روپے، یہ بہت آسان ہے جمعہ میں 5,000 روپے جمع ہو جانا. اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک مصلی کو 100 روپے آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. تو 4 جمعہ کے اندر ایک مسجد سے 20,000 روپے جمع ہو جائیں گے. اگر اس شہر کے اندر 25 مسجد ہے تو 25 کو 20,000 میں کیلکولیٹ کر لیجئے اور پھر اس کو سال پر تقسیم کر دیجئے. ایک سال میں انہی 25 مسجدوں سے اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ آپ اپنے شہر کی ایک بہترین اسکول بنا سکتے ہیں. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی فورین والے کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. آپ ہی اپنی مساجد کے ذریعے سے اپنی اسکول کو آباد کر سکتے ہو. لیکن ساتھ یہ بھی بات سن لینا کہ صدر بننے کے لیے، سیکرٹری بننے کے لیے، ٹرسٹی بننے کے لیے کبھی کسی کا پاؤں نہ کھینچنا، خادم بن کر کے رہنا، دوسروں کو کہنا آپ بن جائیں میں خدمت کروں گا. اگر ہر آدمی دوسروں کو بڑھائے گا اسکول بہت ترقی کرے گی، ورنہ تو پاؤں کھینچتے کھینچتے ہماری اسکول بھی گر جائے گی. اگر یہ طریق اپنایا گیا تو انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہے ہر شہر میں، ہر بستی میں ایک اسکول کا نظام قائم ہو جانا. کوئی مشکل کام نہیں ہے، بشرطے کہ سوچ سمجھ کر کے اس کام کو کیا جائے. بہرحال یہ الہاد اللہ، میں ان لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں. کیا ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ یا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ یا جنہوں نے ابھی ایوارڈ کا اعلان کیا کہ جو بچہ بہترین قسم کا آئے گا اس کو ہم 75,000 روپیز دیں گے، اور جو مدرس کی تعلیم بہت اعلیٰ. اچھا ہوا مولانا سعید صاحب تو سارا ادھر ہی ڈال رہے تھے، ابراہیم بھائی نے مولاناؤں کی طرف بھی منسوخ کر دیا، ورنہ سارا ادھر ہی جا رہا تھا. تو ابراہیم بھائی نے کہا کہ نہیں، جو استاذ کی تعلیم بہت اعلیٰ رہے گی ان کو 1,00,000 روپے دیے جائیں گے. اور اسی طرح 3 ایوارڈ یہاں، 2 ایوارڈ وہاں. اس کا مطلب یہ قریباً 5 ایوارڈ پر 5,00,000 روپے خرچ کر رہے ہیں. کیا ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ ایک اسلامی ہمدردی ہے، ایک مسلمانی اخوت ہے، ایک مسلمان کی بھائی چارگی ہے کہ مسلمانوں کے بچے کیسے آگے بڑھے. اس کے لیے اپنی محنت اور گھاری کمائی کو کھول کر کے یہ دے رہے ہیں اور ان پر خرچ کر رہے ہیں. تو جب ایک دور سے آنے والا جس کا کوئی بچہ یہاں نہیں پڑھتا، ان کو ہماری اولادوں کی جب فکر ہے تو کیا ہم کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ صرف رونے سے کچھ نہیں ہوگا کہ لوگ ایمان سے نکل رہے ہیں، اس رونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا. بہرحال بات طویل ہو گئی، لیکن اس وقت لادینیت اور اس کے ساتھ الحاد اور ارتداد کا جو دور چل رہا ہے، اور آئے دن ہمارے بچے جو کلچر سے نکلتے جا رہے ہیں، اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں، اور مختلف شکوک اور شبہات جو ان اسکولوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، ان شکوک اور شبہات سے بچانے کے لیے اسلامک نظام کے ساتھ ہماری اسکولوں کو قائم کرنا ضروری ہے. اگر آپ اپنے دل پر لے کر جاؤ گے تو کچھ کام ہو سکتا ہے، اور اگر نشستن برخاستن کا مسئلہ ہوا کہ بس ایک جلسہ تھا، ایک بات آئی گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، اور آپ نے اپنے دل پر نہیں لیا، تو اس صورت میں ایسے 50 جلسے ہوتے رہیں گے اور ہماری بچیاں ایمان چھوڑ کر جاتی رہے گی.
اگر آپ نے اپنے دل پر لیا ہے تو خدا پاک کی قسم اللہ کی رحمتیں اترے گی، اللہ کی نصرتیں اترے گی، اللہ کی مددیں اترے گی، حق تعالیٰ تعاون کرے گا، اور ہمارا یہ اقدام جو ہے اٹھنا جو ہوگا وہ ایمان کے تحفظ کے لیے ہوگا، بچیوں اور بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہوگا۔ تو بہرحال سوز عشق بھی چاہیے اور کیف علم بھی چاہیے، علم کے بغیر بھی ہم ناقص ہے، تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور عشق خداوندی کے بغیر بھی جو ہے وہ ہمارے اندر صرف عشق ہی عشق ہے اور علم نہیں ہے، تو اس صورت میں ضلالت، بدعت اور خرافات پیدا ہوتی ہے، اور صرف علم ہے اور عشق نہیں ہے تو غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ولی کامل شیخ عبد الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب و غریب شخصیت ہے، ان کے حالات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی شخصیت تھی۔ ان کے ہاتھ پر قریباً 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس میں 3 باتیں تھیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اس میں 3 باتیں تھیں۔ ایک بات تو حق تعالیٰ نے ان کی بات میں شیرینی دی تھی، مٹھاس دیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ رجوع اللہ ان کا بہت تھا، اللہ سے مانگنا بہت تھا، اور تیسری بات یہ تھی کہ حکمت عملی تھی۔ یہ 3 باتیں ان کے اس کام کے سلسلے میں لکھی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی رجوع اللہ کا مسئلہ ہو، حکمت ہو، اور محبت اور پیار ہو امت کے ساتھ، تو آج بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، بعید نہیں ہے، آج بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اب تعالیٰ بے ایمانوں کو ایمان دے دے۔ وہ مولوی صاحب کی شکل میں جو بچہ آیا تھا اور جس انداز سے اس آرٹیفیشل مسلک مذہب عیسائیت قبول کرنے والے بچے کے بڑے پیار سے جواب دے رہا تھا، وہ مولانا مفتی صاحب، اس انداز سے اگر جواب دیا جائے تو آج بھی جو ہے حق تعالیٰ جل شانہ ہماری زبان میں وہ شیرینی، وہ چاشنی، وہ مٹھاس کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں ہماری بات کا اثر ڈال سکتے ہیں۔ خیر، وہ شیخ عبد الرحمن کے سلسلے میں نے بتایا کہ ان کی تواضع کا حال، علم تو یہ تھا ان کا، بہت زبردست علم تھا، لیکن سوز عشق کیا تھا وہ ان کے شعر سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک شعر لکھا اور یہ کہا کہ جب تم میری قبر میں مجھے اتارو تو یہ شعر پڑھنا۔ میں وہ شعر بڑا عجیب و غریب ہے، فارسی میں ہے، مسکنانم آمدہ در کوئے تو، مسکنانم آمدہ در کوئے تو، شیئن للہ از زمال روئے تو۔ اے اللہ تیرے گلی کا ایک فقیر آیا ہوا ہے، ایک مسکین آیا ہوا ہے، شیئن للہ از زمال روئے تو، اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ تیرے جمال کا ایک چھیٹا مجھے عطا فرما دے۔ دست برآ جانب زنبیل ماں، دست برآ جانب زنبیل ماں، اے اللہ اپنا ہاتھ بڑھا میری خالی زنبیل کی طرف، یعنی نیکیوں سے میری زنبیل خالی پڑی ہوئی ہے، اے اللہ تو تیرا ہاتھ بڑھا دے تاکہ تیری رحمت کی آغوش میں مجھے نیند آ جائے۔ یہ وہ انسان تواضع والا 7 لاکھ کو مسلمان بنانے کے باوجود ان اشعار کے ساتھ قبر میں جا رہا ہے۔ یہ ہیں سوز عشق اور کیف علم، یہ ہیں 2 چیزیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوز عشق بھی ہو، اسی لیے اہل اللہ کی صحبت بھی اختیار کرو۔ کونوا مع الصادقین کی تحت صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، خالطوہم حتی تکونوا مثلہم، ایسا جملہ لکھا، خالطوہم، اللہ والوں کے پاس اتنے رہو کہ تم ان کے جیسے بن جاؤ۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی اہل اللہ کے پاس توفیق ہوئی تو پانی پھکوانے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی ان کی صحبت کیا ہے، ان کے پاس رہنا کیا ہے، ان کی خدمت کیا ہے، ان سے کیا حاصل کرنا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ صاحب روح المعانی نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ مع النبیین
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا نبی معصوم ہے، من النبیین۔ یہ اہل علم محظوظ ہوں گے اس نقطے سے کہ انبیاء معصوم ہیں، اور صدیقین، شہداء اور صالحین جو ہیں وہ غیر معصوم ہیں۔ غیر معصوم کا مطلب ان سے گناہ ہو سکتا ہے، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن حق تعالی جل شانہ نے معصوم کے ساتھ واو عاطفہ جمع کے ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کو بھی بیان کیا اور ان کو نبیوں کے ساتھ جوائنٹ کر دیا، تو جو غیر معصوم اور گنہگار ہے ان کو معصوموں کے ساتھ جوائنٹ کر دیا۔ اتباع نبوی کی وجہ سے صاحب روح المعانی کہتے ہیں جب دنیا میں اتباع نبوی میں نبی کے ساتھ جوڑا ہے تو قیامت میں کیا اللہ ان نبیوں سے ان صدیقین، شہداء اور صالحین کو کبھی دور کر سکتا ہے؟ فرمایا قرآن میں ساتھ ہے تو قیامت میں جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اپنے بچوں کو لے جاؤ۔ صحابہ کا مزاج تھا کہ اپنے معصوم بچوں کو نبی کی خدمت میں لے جاتے تھے، اللہ کے نبی اپنی گود میں بٹھاتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور ان کو دعاؤں سے نوازتے تھے۔ بعض بچوں کے باپ میں آیا، حضرت نے گود میں لیا، ان بچوں نے پیشاب کر لیا۔ صبی صبی ولو کان صبی نبی، وہ چاہے نبی کا بچہ کیوں نہ ہو، اسے کیا پتا کہ نبی کیا ہوا کرتا ہے، نبی کے گود میں پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے ان بچوں کو اپنے گود میں لیا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، ان کو دعائیں دی، ان کی تہنیت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو مسائل بتائے کہ تم ان کے سر کے بال کاٹو گے، اس کے برابر صدقہ کرو گے، اور اس کے ساتھ ان کے کان میں اذان پھونکو گے، تکبیر اقامت کہو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اس کا عقیقہ کرو گے سنت کے مطابق۔ یہ تمام باتیں بتائی، فرمایا کہ یہ باتوں پر اگر بچہ چلا ہے، پھر دوسرے نمبر پر ہماری زندگی آتی ہے اپنی موت کی۔ دیکھو انسان کی زندگی میں 3 مراحل آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ولادت کا، وہ تو خیر گزر چکا ہمارا، اب تو ہم دوبارہ زندہ، یہاں دوبارہ تو وہ ولادت لانے والے نہیں ہیں، وہ تو ہم پیدا تو ہو چکے، لیکن بہرحال پہلا مرحلہ ولادت کا جس میں ہمارے والدین کو اللہ نے تعلیم دی۔ دوسرا مرحلہ موت کا، بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت۔ اور تیسرا مرحلہ قیامت کے دن اٹھنے کا، وہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہے۔ آپ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کے جملے پر اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جملے پر غور فرمائیں۔ یوم ولد ویوم یموت ویوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث، یا یوم ولد ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اس میں 3 مرحلوں کو ذکر کیا گیا۔ نبی کا ان 3 مرحلوں کو ذکر کرنا یہ تالی قرآن اور قاری قرآن کو اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں اپنی موت کے متعلق بھی اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ میری موت بھی بہتر بنانا اور قیامت میں اٹھائیں تو بہترین دن بنانا۔ یہ ہے قرآن کا اشارہ۔ قرآن کریم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر دوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہاں خود بتایا گیا، معالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی وحی جو برسوں سے بن ہو چکی تھی، برسوں سے بن ہو چکی تھی، پہلا رابطہ مخلوق کا امت کے ساتھ اللہ کے ساتھ قائم ہوا اور بندے کا اپنے رب کے ساتھ قائم ہوا، تو اس پہلے ہی رابطے میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اعبد، عبادت کر، صلی، نماز پر، ان میں سے کچھ نہیں کہا، فرمایا اقرا، پر تو دنیا میں تعلیم حاصل کر تو تعلیم سے آگے بڑھے گا، لیکن تیری تعلیم اسلامی معاشرے کے اندر ہونی چاہیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا، اسی معبود کے حضوری کے ساتھ پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس کو اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ اپنی حقیقت کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ علم پر غرور نہ کرنا، ڈاکٹر بن کر غرور نہ کرنا، لائر بن کر غرور نہ کرنا، متکبر نہ بن جانا، مفتی اور عالم اور شیخ الحدیث بن کر کے غرور نہ کرنا۔
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، تیری تھوڑی سی محنت پر علم سے نواز دے گا۔ الذی علم بالقلم، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا علم کا تعلق ہمیشہ قلم سے جڑا ہوا ہے، چاہے کمپیوٹر آ گیا ہو لیکن اس میں بھی روشنائی کی ضرورت ہے، بغیر روشنائی کے کام نہیں چلتا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور پھر انسان کو وہ چیزیں سکھائی جس کو انسان نہیں جانتا تھا، ما لم یعلم کہہ کر کے بتا دیا کہ یہ علم ہمارا دیا ہوا ہے، بڑھاپے میں جائے گا تو پھر ہم چھین لیں گے اس کو۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تو اپنے بچوں کے نام بھی بھول جائے گا، تیرا لائر پنا اور ڈاکٹر پنا اور مفتی پنا ایک طرف، تو اپنے بچوں کے نام بھی بھول جائے گا۔ تو یہ علم ہمارا دیا ہوا ہے، اپنے علم پر ناز نہ کرنا، فخر نہ کرنا۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ اس کے پیچھے جو یہ ہمارے عارف بھائی اور ان کے بھائی، اور اسی طرح ہمارے ابراہیم بھائی اور جتنے یہ لوگ بیچارے ہماری اولاد کی فکروں میں یہاں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بڑے عزیز بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کا پورا عملہ کام کر رہا ہے، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے کہ بہترین انداز میں اس مدرسے کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ جہاں یہ بچے قرآنی تفسیر پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، وہاں پر بہترین جو ہیں میڈیم انگلش بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ دسویں کا امتحان دیا، 12ویں تک اس سال دینے جا رہے ہیں نا، یہ اس سال یہ بچے 12ویں کا امتحان دینے جا رہے ہیں، اور یہ 12ویں پر پہنچا کر ان کا آخری سال جو اب ہوگا وہ صرف حدیث کے لیے وقف ہو جائے گا، یعنی دورے کا جو سال ہے وہ حدیث کے لیے وقف ہو جائے گا۔ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف مل صاحب کہ ساری دنیا کی تعلیم حاصل کرو لیکن فوقیت تو میرے قرآن اور حدیث ہی کو رہے گی۔ قرآن اور حدیث سے بلندی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کے علوم یہ فنون ہے، ہنر ہے، دنیا کمانے کے ذرائع ہیں، علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف ہو، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بچے 12ویں کا امتحان، اور آپ انداز لگائیں اس سے پہلے 10ویں کا جو رزلٹ آیا تھا وہ قریباً 95% تھا۔ اب آپ انداز لگائیں کہ ایک طرف یہ بچے حافظ بھی ہو رہے ہیں، کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہدایہ بھی پڑھ رہے ہیں جو بہت فقہ احناف کی مشکل ترین کتاب ہے، ان کتابوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھی جا رہے ہیں اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر نہ کرنا چاہیں تو ہزاروں بہانے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ امت کو یہ سمجھا دے کہ فضول خرچی نہ کرے، اسراف نہ کرے، اپنی گاڑی کمائی کو بچاؤ، اپنے پیسوں کو بچاؤ، اور ان پیسوں کو بچا کر کے ان نونہالوں کے پیچھے، اپنی اولادوں کے پیچھے خرچ کرو تاکہ ان کی بہترین تعلیم ہو اور دین کے ڈھانچے میں رہ کر کے تعلیم ہو۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے والدین کے لیے جو قبر میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اور سارے مجمع کو میں کہتا ہوں کہ والدین اگر حیات ہے تو ان کی قدر کریں، بہت قدر کریں، ان کی بہت قدر کریں۔ جس دن یہ چلے جاتے ہیں سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، سوائے رونے کے۔ کہاں جاتے ہیں ہم دعا کے لیے؟ کس کے پاس جائیں؟ کس سے مشورہ کریں؟ کس کے پاس ہم جائیں؟ جب وہ آنکھیں بند ہو جاتی ہے نا، اس وقت پھر ہمیں رونا آتا ہے کہ ہائے ہم نے قدر نہیں کی اپنے والدین کی۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، اور جن کے والدین قبر میں پہنچ چکے ہیں ان کی خدمت کا ذریعہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کریں۔ وہ قبر میں سوتے ہوئے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اپنی اولاد کا فیوچر بنانے والوں اور ان کا مستقبل بنانے والوں، اور اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن کرنے والوں اور شاندار بنگلے بنا کر کے رہنے والوں، ذرا اندھیری قبر میں سوئے ہوئے اپنے ماں باپ کو بھی یاد کر لینا، اس لیے کہ تمہارے گھر کی روشنی انہی ماں باپ کی وجہ سے، انہی کے کھیت پر تم پلے ہوئے ہو، اور انہی کے کھیت کو بیچ کر کے تم نے بنگلے بنائے ہیں،
انہی کے کھیت کو بیچ کر کے تم نے اپنے بچوں کو فورین بھیجا ہے۔ خدا کے واسطے اس قبر کے اندھیرے میں سونے والے اپنے والدین کو فراموش نہ کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ اور حدیث شریف میں جو صدقہ جاریہ کے طریق بتائے گئے کہ یا تو اپنی اولاد کو دیندار اور نیک اور حافظ قرآن بناؤ، یا یہ ہے کہ کسی کو علم پڑھا دو، وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ کسی بچے کو علم کا پڑھا لینا، یہ وقت بہت ہو گیا ہے ورنہ میں اس مضمون پر بہت کھولتا، یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ یا کوئی عمارت بنا دو، کوئی اسکول بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی یتیم خانہ بنا دو، یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بہت مشہور روایت فضائل اعمال میں، ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک پانی جہاز ہے، ایک اسٹیمر ہے، ایک کشتی ہے، ایک بوٹ ہے جس کے نیچے کا منزلہ، اوپر کا منزلہ۔ میرے نبی نے کبھی بوٹ کا سفر نہیں کیا، لیکن مثال بوٹ کی دے رہے۔ پھر اس زمانے میں 2 منزلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو بادبانی کشتیاں تھیں، ہوا سے چلنے والی۔ اور حضرت ایسی مثال دے رہے ہیں کہ ایک نیچے کی منزل، ایک اوپر کی منزل، پھر نیچے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں، پانی اوپر ہے، نیچے والے اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے اکنامک والے فلائٹ میں اگر بزنس کلاس میں جائیں تو بزنس کلاس والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے فوراً ایئر ہوسٹس آتے، کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو نیچے والوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، ہم ابھی سوراخ کر دیتے ہیں، پانی آنا شروع ہو جائے گا، بس ہم پیئیں گے مزے سے، اوپر نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ عقل مند تھے، یا اس میں 2-4 عقل مند تھے، تو انہوں نے یوں کہا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کے واسطے آپ سوراخ نہ کریں نیچے، ورنہ پانی شروع ہو گیا، رکے گا نہیں، تم بھی ڈوبو گے، ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، پورا جہاز ڈوب جائے گا۔ یہ مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس مثال کے اندر امت کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ حضرت نے اوپر نیچے کی مثال دے کر کے اشارہ کیا کہ اسی طرح میری امت کے بھی 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ اکنامک طبقہ ہے اور ایک طبقہ امت کا VIP طبقہ ہے۔ امت کا اکنامک طبقہ وہ ہے جو ذلیل ہے، عزت نہیں ہے، جو غریب ہے، پیسے نہیں ہے، جو جاہل ہے، علم نہیں ہے، یہ اکنامک طبقہ ہے، یہ نیچے کا طبقہ ہے۔ اور اوپر کا طبقہ کون ہے؟ جن کے پاس عزت ہے، جن کے پاس دولت ہے، یہ اوپر کا طبقہ ہے۔ جن کے پاس عزت، دولت، علم، یہ اوپر کا طبقہ ہے۔ اب یہ نیچے والا طبقہ جو ہے، جو بیچارے ذلیل ہے، جاہل ہے، غریب ہے، یہ اوپر کے طبقے کے پاس یعنی مالداروں کے پاس، عزت والوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تمہاری عزت ہمارے بچے کے کام آ جائے، کچھ سفارش لکھ دو تاکہ میرا بچہ کچھ پڑھ جائے، تمہاری دولت کام آ جائے، میرا بچہ آگے بڑھ جائے۔ اب اگر اوپر والا طبقہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پانی لینے جا رہے ہیں تو وہ منہ چڑھاتے ہیں، اگر VIP طبقہ عزت والا، دولت والا منہ چڑھائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو نیچے والا طبقہ ہے نا، وہ گناہوں کے سراغ کرے گا۔ یہ گناہوں کے کیسے کرے گا؟ یہ بچیوں کا اغوا کرے گا، یہ چوریاں کرے گا، یہ لوگوں کو ماردھار کرے گا، یہ قتل کرے گا۔ کیوں؟ علم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، جاہل ہے، اس لیے یہ گناہوں کے سراغ کریں گے، اور جب گناہوں کے سراغ بہت ہو جائیں گے تو وہاں کشتی میں جب سراغ ہوا اور پانی شروع ہوا تو پوری کشتی ڈوبتی ہے، نیچے والے بھی اوپر والے بھی۔ ٹھیک اسی طرح یہ گناہوں کے جب سراغ کریں گے اللہ کا عذاب اترے گا، تو یہ اکنامک جاہل گنہگار تو اللہ کے عذاب میں آئے گا ہی، لیکن پیسے والا بھی آئے گا، عزت والا بھی آئے گا، علم والا بھی آئے گا، اور سارے لوگ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ یہ مثال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے نونہالوں کے دین کو بچانے کے لیے اسلامک اسکولوں کا نظام قائم کرے، اور اسلامک ڈھانچے میں ہو، اعلیٰ درجے کے ٹیچر ہو، ان کی تنخواہ اور سیلری اعلیٰ درجے کی ہو، ہماری اسکول کا معیار بلند سے بلند رکھا جائے
تاکہ لوگ جو ہیں اور اسکولوں میں رخ کرنے کے بجائے ہماری اسکولوں میں آئیں اور ان کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ اللہ اس کے نبی کی محبت سے آشنا کیا جائے، ان کے دلوں کو بھرا جائے، قرآن سے ان کے دل کو لبریز کیا جائے۔ حق تعالی جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنی نسلوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نسل کی فکر نہیں کی تو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس آیت کے خلاف قو امر ہے، اور اس جگہ مفسرین نے متفق طور پر لکھا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، یعنی اپنی اولاد کو بچانا گناہوں سے، جہنم کی آگ سے، یہ واجب ہے۔ اور اگر ہم نے نہیں بچایا دنیا کی تعلیم کے خاطر تو قیامت کے دن ہماری نمازیں ہمیں نہیں بچا سکے گی، ہمارے روزے نہیں بچا سکیں گے، ہماری زکاتیں نہیں بچا سکے گی، ہمارا مدرسے میں پڑھانا نہیں بچا سکے گا، ہمارے تبلیغ اور چلے نہیں بچا سکیں گے، ہمارے بچوں کی جہالت اور ان کے دین سے بغاوت جو ہے، جب یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے ہمیں بھی لے جائیں گے۔ اس لیے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حضرت قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شکر گزار ہیں، بیچارے بہت شدید بیمار ہیں، بہت شدید بیمار ہیں، ابھی 2 اسٹین رکھوائے ہیں، لیکن محبت کی وجہ سے مفتی صاحب نے کہا وہ یہاں تشریف لے آئے، اور واقعتاً ان کا دل جو ہے نا سوز عشق نبوی سے جو بھرا ہوا ہے، اور سوز عشق خداوندی سے جو بھرا ہوا ہے، وہ تو وہی جانتے ہیں جن کا تعلق تصوف سے ہوتا ہے، اور جو ہے حق تعالی جل شانہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو آشنا ہوتے ہیں وہ ان کے اشعار کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو باوجود یہ ضعف، یہ بڑھاپا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بینائی کے نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ تھپیروں میں چلنا، پھر اس کے ساتھ اسٹینڈ ڈلوایا، لیکن عشق میں پڑھے جاتے ہیں۔ میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ قاری صاحب جو ہیں 2 مدرسے چلا رہے ہیں، ایک بچیوں کا کامیاب ترین مدرسہ ہے جس میں دور حدیث تک کی بہت بہترین تعلیم ہے، اور ایک بچوں کا بہترین مدرسہ چلا رہے ہیں جس میں شاندار تعلیم دی جا رہی ہے اور اسکول کی فکر کی جا رہی ہے۔ حق تعالی جل شانہ ان کے دونوں اداروں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے غیب سے، اور حق تعالیٰ جل شانہ ان کے ادارے کو آگے بڑھنے کے لیے اسباب دنیاویہ کو غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ ان کا نظام بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری راتیں بھی معاف فرما، ہمارے دن بھی معاف فرما، ہماری خلوت و جلوت معاف فرما۔ اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرما، اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرما، اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرما، اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں شاکرین میں سے بنا، ہمیں صابرین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں زاہدین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں مصلیین میں سے بنا، ہمیں محبوبین میں سے بنا، اللہ ہمیں محبوبین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں ضالین میں سے نہ بنانا، اللہ ہمیں مغضوب علیہم میں سے نہ بنانا۔ اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تو غصے ہوا، جن پر تیرا قہر اترا ہے، اے اللہ ان میں سے بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ وسیق الذین اتقوا ربہم کے زمرہ میں ہمیں شامل فرما، وسیق الذین کفروا سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نمازوں کی توفیق کے بعد نماز کو چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما۔
جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت جب ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے کچھ بندے اور بندیاں جو مومنین و مومنات ہیں اگر تیرے عذاب میں ہیں، مولا ہم آپ سے التجا فرما رہے ہیں، آپ اس عذاب کو ہٹا دیجئے، اللہ آپ اس عذاب کو ہٹا دیجئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجئے، ضبط قبر سے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے الہ العالمین مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، آپ کے در کے علاوہ ہمیں کسی کے در کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ آنا تو ہے ہی تیرے پاس، یقیناً کبھی نہ کبھی تیرا بلاوا آنے والا ہے اور تیری طرف ہم سب کو چلنا ہے۔ اے اللہ دنیا کا امیر بھی نہ رہا اور غریب بھی نہیں رہا، ہر ایک کو تیرے پاس آنا ہے، لیکن مالک آپ سے التجا ہے جب آپ بلائیں تو ہمیں مجرم کی طرح نہ بلانا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور ہم ذلتیوں کے ساتھ تیرے پاس آ رہے ہو، ہمیں فرشتوں کی لاتیں ماری جا رہی ہو۔ اللہ ہمیں ایسے نہ بلانا، اللہ ہمیں ایک مہمان کی طرح بلانا، ہمیں اکرام کے ساتھ بلانا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے پروانے کے ساتھ اللہ ہمیں بلانا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی ایمان کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، اللہ مکانوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، عوام و خواص کی حفاظت فرما، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے، اے اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے مولا ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آپ سے، اللہ آپ ان کے حوالے ہمیں نہ فرمائیے، اللہ آپ کن کے حوالے ہمیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کن کے حوالے ہمیں کر رہے ہیں جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہماری مساجد کے توڑنے میں بھی احساس نہیں کیا۔ مولا ہم اپنے دکھرے کس کو سنائیں؟ آپ ہی ایک رب ہیں جس کو ہم اپنے دکھرے سناتے ہیں۔ اللہ آپ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما لیجئے۔ اے اللہ سب کی آبرو عزت و ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ اس نکاح کو قبول فرما، اس میں مودت و محبت عطا فرما، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، اور جتنے لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ختم فرما۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔